إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود و سلام۔ اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ اصول تفسیر اس موضوع پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور گزشتہ روز اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ سلف صالحین میں تفسیر کے معاملے میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ عام طور پہ اختلاف تنوع ہے، اختلاف تضاد نہیں ہے۔ اور پھر یہ بیان کیا گیا تھا کہ اختلاف تنوع کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ مسمى ایک ہو، جس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ایک ہو، لیکن اس پہ دلالت کرنے والے الفاظ، جملے اور عبارتیں مختلف ہوں۔ اور پھر دوسری قسم یہ بیان کی گئی تھی کہ قرآن کا لفظ جو ہے وہ عام ہے اور اس کے عموم میں بہت سی چیزیں داخل ہیں، تو سلف صالحین میں سے ہر کوئی اس عام لفظ میں داخل ہونے والے مختلف افراد میں سے کسی ایک فرد کو، مختلف اجزاء میں سے کسی ایک جز کو ذکر کر دیتا ہے، اور اس کا مقصد اس لفظ کی مکمل طور پہ تعریف کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے التفسیر بالمثال، کہ مثال دے کر اس لفظ کا معنی و مفہوم سمجھانے کی کوشش کرنا۔ تو اس لیے یہ بھی اختلاف تنوع ہے، اور یہاں پہ کسی تفسیر کا مطالعہ کرنے والے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ سلف صالحین میں سے کوئی اس لفظ کی وضاحت میں کیا کہہ رہے ہیں اور کوئی کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ دونوں نے یا تینوں نے یا چاروں نے، جتنوں نے بھی اس لفظ کی وضاحت کی ہے، تفسیر بیان کی ہے، تو انہوں نے مثال کے ذریعے وضاحت کی ہے، مثال کے ذریعے اس کا معنی سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس کی جو مکمل تعریف ہوتی ہے وہ نہیں کی۔ اور اس کی پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک مثال بھی دی۔ مثال انہوں نے یہ دی کہ ایک آدمی عربی نہیں ہے بلکہ عجمی ہے، اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ خبز کا معنی کیا ہے، خبز کس کو کہتے ہیں۔ اب خبز جو ہے اس میں روٹی کی تمام اقسام داخل ہیں، لیکن چونکہ وہ عجمی ہے تو آپ مکمل اس کی کوئی تعریف نہیں کرنا چاہتے، آپ کوئی ایک روٹی پکڑ کر اسے دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے خبز، اور جب آپ دکھائیں گے تو تب وہ آپ کے پاس ایک قسم کی خبز ہوگی، ہو سکتا ہے وہ پراٹھا ہو سکتا ہے وہ چپاتی اور ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی روٹی ہو سکتا ہے وہ نان ہو۔ اب یہ سب چیزیں خبز کے لفظ میں داخل ہیں، لیکن جب آپ دکھائیں گے تو آپ کو ایک دکھائیں گے
تو وہ اجمی جو ہے ہو سکتا ہے وہ سمجھ لے کہ خبز صرف اسی روٹی کو کہتے ہیں، جبکہ خبز کا لفظ عام ہے، روٹی کی تمام اقسام اس میں داخل ہیں۔ یہ مثال انہوں نے دی ہے دنیا کی مثال۔ اب وہ مثال دینا چاہتے ہیں قرآن پاک سے، کہتے ہیں آپ دیکھیں مثال ذالک ما نقل فی قوله تعالی ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد الذي يصلي في أثنائه والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإسفرار۔ کہتے ہیں اس کی مثال وہ اقوال ہیں جو مفسرین نے بیان کیے ہیں سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 کے ضمن میں۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اورثنا فعل اور فاعل ہے، وارث بنایا کس نے بنایا؟ ہم نے، تو یہ فاعل ہو گیا۔ اچھا جی، کس چیز کا وارث بنایا؟ جی کتاب کا، تو یہ اورث کا پہلا مفعول ہو گیا۔ اچھا جی، کن کو وارث بنایا؟ الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ تو یہ اورث کا کیا ہو گیا؟ مفعول نمبر 2، مفعول ثانی، دوسرا مفعول۔ تو ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، یعنی کہ یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہوتے ہیں جن پہ اللہ کرم کرتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اپنی کتاب کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ وہ اللہ کی کتاب کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس سے احکام و مسائل معلوم کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ہم نے ان کو کتاب کا وارث تو بنا دیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے تھے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ فَمِنْهُمْ، یہ من کس معنی میں ہوا؟ یہ من کون سا ہوا؟ تبعیدیہ، بعض کے معنی میں کچھ۔ تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں مقتصد جو میانہ رو ہیں، درمیانے قسم کے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان بندوں میں سے کچھ وہ ہیں جو خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں، آگے نکل جانے والے ہیں۔ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا وارث بنایا ان کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں اللہ نے؟ 3۔ کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ 3۔ اچھا، اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فمعلوم، یہ بات معلوم ہے کہ ان الظالم لنفسہ، کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہیں، اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا، یہ جو ہے یہ لفظ اس کو یا اس کا احاطہ کرتا ہے، اس پہ مشتمل ہے جو واجبات کو ضائع کرنے والا ہو اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنے والا ہو۔ تو ظالم کون ہوا؟ جو واجبات کو ترک کر دے اور حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ واجب ہے۔ اب جو نماز
نمازیں ترک کرے، رمضان کے فرض روزے ترک کرے، حج اس کے اوپر واجب ہو وہ ترک کرے، زکوٰۃ واجب ہو وہ ترک کرے، تو یہ کون ہے؟ یہ ظالم ہے۔ اور ظلم کس پہ کر رہا ہے؟ اپنے آپ پہ۔ اور ایسے ہی اگر وہ محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، شراب پیتا ہے تو ظالم ہے، سود لیتا ہے تو ظالم ہے، چوری کرتا ہے تو ظالم ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے تو یہ ظالم ہے، شلوار اپنی ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، غیبت کرتا ہے تو یہ ظلم کرتا ہے۔ تو جو بھی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اور المقتصد کون ہے؟ جس کو کہا گیا ہے کہ میانہ رو، درمیانہ شخص، یہ کون ہے؟ یتناول فاعل الواجبات، یہ وہ شخص ہے جو واجبات پہ عمل کرتا ہے، واجبات کو بجا لاتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، جب زکوٰۃ واجب ہو ادا کرتا ہے، حج جو واجب ہے وہ بھی ادا کر چکا ہے، یعنی کہ جو چیزیں واجب ہیں وہ ساری کرتا ہے۔ اور اس کی دوسری خوبی کیا ہے جس کو مقتصد کہا گیا ہے، درمیانی درجے کا کہا گیا، میانہ رو کہا گیا ہے، کہ یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ترک کرتا ہے، ان سے دور رہتا ہے، ان میں واقع نہیں ہوتا۔ اور تیسرے نمبر پہ کون تھا؟ جی سابقون بالخیرات، تو یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یدخل فیہ، اس لفظ میں، یہ لفظ وسیع ہے تو اس میں وہ شخص داخل ہے من سبقہ، جو سبقت لے گیا۔ کیسے؟ فتقرب بالحسنات مع الواجبات، وہ اس نے قرب حاصل کیا اللہ تعالی کا واجبات کے ساتھ ساتھ بالحسنات، دیگر نیکیاں کر کے، یعنی کہ وہ 5 وقت کی فرض نمازیں بھی پڑھتا ہے، ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ ہے سابق، سبقت لے جانے والا۔ وہ رمضان کے فرض روزے بھی رکھتا ہے تو شوال کے 6 روزے بھی رکھتا ہے جو واجب نہیں ہے، وہ رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے تو جمعرات اور سوموار کا روزہ بھی رکھتا ہے جو واجب نہیں ہے۔ اس نے فرض حج کیا ہے تو اس کے بعد اس کی کوشش رہتی ہے کہ میں حج کروں، واجب زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی سارا سال اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہوں، یہ ہے سابق۔ تو اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ نے کتاب کا وارث بنایا، ان کی کتنی قسمیں بن گئیں؟ 3۔ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، فالمقتصدون هم اصحاب الیمین، یہ جو میانہ رو ہیں یہ اصحاب یمین ہیں، جن کو سورہ واقعہ میں اصحاب یمین کہا گیا ہے، دائیں سائڈ والے۔ والسابقون سابقون اولئک المقربون، اور جو سابقون ہیں خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں، یہ وہ ہیں المقربون، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جن کو اللہ کا قرب ملے گا، اللہ ان کو اپنے قریب کر لے گا۔ اور حدیث قدسی بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جن چیزوں سے میرے ساتھ میرے قریب ہوتے ہیں ان میں سب سے محبوب چیزیں کون سی ہیں؟ فرائض، جو چیزیں میں نے فرض کی ہیں، اور پھر میرا بندہ نفل عبادات کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو یہ ہے سبقت لے جانے والا، جو واجبات پہ بھی عمل کر رہا ہے، حرام کردہ چیزوں سے بھی دور رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ نفلی عبادات بھی کر رہا ہے۔ اب یہ تھی عام تعریف ظالم کی، مقتصد کی اور سابق کی۔ لیکن ہوا کیا؟ جب آپ تفسیر کی کتب کھولیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ تفسیر کرنے والوں نے ان الفاظ کو طاعت کی، عبادت کی مختلف اقسام میں سے کسی ایک قسم کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ، بلکہ یہی عبارت ابن تیمیہ کی ہم لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ثم ان کل منہم، پھر ان میں سے ہر کوئی، کن میں سے ہر کوئی؟ سلف صالحین کے مفسرین میں سے ہر کوئی، یذکر ھذا، اس چیز کو ذکر کرتا ہے، فی نوع من انواع الطاعات، اللہ کی طاعت کی اقسام میں سے کسی ایک قسم میں۔ کس کو ذکر کرتا ہے؟ ان الفاظ کو، حالانکہ الفاظ عام تھے۔ کیوں جی؟ سبقت لے جانے والا خیر کے کاموں میں، کون سا خیر کا کام؟ کوئی بھی ہو۔ اور ظالم ظلم کرنے والا اپنے اوپر، کس معاملے میں؟
کوئی بھی کام ہو. اگر کوئی نماز کے معاملے میں ظلم کرتا ہے تو وہ بھی ظالم ہے, کوئی روزوں کے معاملے میں ظلم کرتا ہے تو وہ بھی ظالم ہے. کقول القائل, جیسا کہ کہنے والے کا کہنا کہ السابق, سابق کون ہے؟ الذی یصلی فی اول الوقت, کہتے ہیں سابق وہ ہے, سبقت لے جانے والا وہ ہے جو نماز کے اول وقت میں نماز پڑھتا ہے. ظہر کی نماز کا وقت کافی وسیع ہے, تو ایک آدمی اول وقت میں نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی دوسرے ٹائم پہ نماز پڑھتا ہے, دونوں کی نماز ہو جائے گی. لیکن سابق کون ہوگا؟ خیر کے کام میں سبقت لے جانے والا کس کو کہا جائے گا؟ جو اول وقت میں نماز پڑھے گا. اور اس کی سمجھ آپ کو یہاں پہ شاید نہ آئے, اس کی سمجھ آپ کو پاکستان میں جا کر آئے گی, جہاں ایک اذان مثال کے طور پہ 12:30 بجے ہو رہی ہے, دوسری 1:15 بجے ہو رہی ہے. تو یہ فرق کیوں ہے؟ اب جو پہلی اذان ہے وہ اول وقت پہ ہو رہی ہے, دوسری اذان جو ہے وہ ظہر کی نماز کے ٹائم میں ہو رہی ہے لیکن اس کے دوسرے ٹائم میں ہو رہی ہے. تو اب تفسیر کرنے والے نے کیا کہا کہ یہ جو آیت میں آیا سابق, اس سے مراد وہ آدمی ہے جو نماز کے اوقات میں سے کس وقت میں نماز پڑھتا ہے؟ اول وقت میں. والمقتصد, اور مقتصد کون ہے؟ میانہ رو کون ہے؟ الذی یصلی فی اثنائہ, جو نماز پڑھتا ہے فی اثنائہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ وقت, نماز کے وقت کے درمیان, یعنی کہ نماز کا وقت جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹہ ہے, 1.5 گھنٹہ ہے, وہ اس 1.5 گھنٹے میں نماز پڑھ لیتا ہے, اگرچہ اول وقت میں نہیں پڑھتا لیکن وقت کے اندر نماز پڑھتا ہے. بہرحال والظالم لنفسہ, اور ظالم کون ہے؟ الذی یؤخر العصر, جو عصر کی نماز کو لیٹ کر دیتا ہے الی الاسفرار, سورج کے زرد ہونے تک. یعنی کہ عصر کی نماز کو فرسٹ ٹائم پہ نہیں پڑھتا, بلکہ جو اس کا جائز اور افضل ٹائم ہے, یعنی کہ وہ عصر کا وقت کافی وسیع ہے, ایک بالکل افضل ٹائم اور ایک وہ ٹائم جو افضل تو نہیں ہے لیکن بہرحال اس میں نماز پڑھنا شک و شبہ سے بالاتر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں ہے. اور ایک یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے جبکہ سورج زرد ہو جاتا ہے. اب یہ جس مفسر نے یہ تفسیر بیان کی ہے تو اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے ان 3 الفاظ کو طاعت کی اقسام میں سے ایک قسم کے ساتھ جوڑ دیا ہے. وہ کون سی قسم ہے؟ الصلاۃ, نماز. بلکہ ظالم کی تفسیر کرتے ہوئے نماز کی اقسام میں سے ایک قسم کے ساتھ, یعنی کہ صرف نماز اثر کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اچھا, اب دوسرا مفسر آئے گا, وہ کیا کہے گا؟ کہتے ہیں او یقول, یا مفسر کہے گا السابق والمقتصد والظالم قد ذکرہم فی آخر سورۃ البقرہ, کہ سابق, مقتصد اور ظالم وہ ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے سورہ بقرہ کے آخر میں کیا ہے. سورہ بقرہ کے آخر میں کیا آیا جی؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ ذَكَرَ, کیونکہ اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ بقرہ کے آخر میں المحسن بالصدقہ, اس آدمی کا جو صدقہ خیرات کر کے نیکیاں کمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے آخر میں؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ وہ لوگ جو اپنا مال رات کو بھی خرچ کرتے ہیں, دن کو بھی خرچ کرتے ہیں, سرا وعلانیہ, لوگوں کے سامنے بھی خرچ کرتے ہیں اور خفیہ طور پہ, پوشیدہ طور پہ بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, فلہم اجرہم عند ربہم, انہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ملے گا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور نہ انہیں روز قیامت کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ کون ہوا جی؟ پھر کہتے ہیں کہ یہ ہے سابق. یہ کون ہے؟
یہ ہے خیر کے کام میں سبقت لے جانے والا، جو رات کو بھی خرچ کر رہا ہے، دن کو بھی خرچ کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے بھی خرچ کر رہا ہے، خفیہ طور پہ بھی خرچ کر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے صدقہ خیرات کرنے والے کو سابق کہا ہے، یہ سبقت لے جانے والا کون ہے؟ طاعت کی اقسام میں سے ایک قسم میں، کون سی قسم؟ مال خرچ کرنا۔ تو آپ نے یہ نہیں کہ لفظ عام تھا السابق بالخیرات، خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے والا، آپ نے اس لفظ کو جوڑ دیا خیر کی ایک قسم کے ساتھ۔ خیر کی وہ کون سی قسم ہے یہاں پہ؟ مال۔ اچھا، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اس کے بعد والی آیت میں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو سود لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، یہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ آدمی کھڑا ہے جس کو شیطان نے مس کر کے خپتی کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو، مجنون بنا دیا ہو۔ کیوں جی؟ جرم کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جرم یہ تھا کہ کہتے تھے کہ سود بھی تو بیع کی طرح ہے، سود اور بیع میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور بیع کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اتنا فرق کافی ہے۔ اور وہ شہنشاہ ہے، جس چیز کو چاہے حلال قرار دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے۔ آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے اور کہنے والے دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک چیز کو حلال کر دیا گیا، ایک کو حرام کر دیا گیا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور اس نے توبہ کر لی، سود چھوڑ دیا، فلہ ما سلف، تو جو پہلے سے مال اس کے پاس موجود ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ومن عاد، اور جو اب یہ حرمت کا اعلان ہونے کے بعد، یہ بیان کیے جانے کے بعد کہ سود حرام ہے پھر بھی سود لے گا، فاولئک اصحاب النار، تو ایسا آدمی کہاں جائے گا؟ جہنم میں، ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں کب تک رہے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ ظالم سے مراد یہ آدمی ہے۔ کون سا آدمی؟ جو سود لیتا ہے۔ اب سود لینے والا یہ اپنے اوپر ظلم تو کر رہا ہے، لیکن یہ عام ظلم ہے کہ خاص ظلم ہے؟ یہ وہ ظلم ہے جس کا تعلق مال سے ہے، اور مال میں بھی ظلم کئی طرح کا ہوتا ہے۔ چوری کر کے مال کھانا وہ بھی مالی ظلم ہے، ڈاکہ ڈال کر مال لانا یہ بھی ظلم ہے، رشوت لے کر مال جمع کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن یہ ظلم کی کون سی قسم ہے؟ مال میں ظلم کی وہ قسم جو سود لینے کے ذریعے ہے۔ تو کچھ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے، کہتے ہیں والعادل۔ اچھا اب دیکھیں ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ فإنہ ذکر، اللہ نے ذکر کیا ہے المحسن بالصدقہ، اس آدمی کا جو صدقہ خیرات کر کے نیکی کرنے والا ہے، تو یہ کون ہو گیا؟ سابق، ایسے ہی ہے نا۔ والظالم باکل الربا، اور اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے جو ظلم کرنے والا ہے۔ کیسے ظلم کرنے والا ہے؟ سود کھا کر، اور اللہ نے وہاں پہ کہا بھی ہے لا تظلمون ولا تظلمون، سود لے کر کسی پہ ظلم نہ کرو۔ اچھا آگے والعادل بالبیع، اور اللہ نے وہاں پہ اس کا بھی ذکر کیا ہے جو بیع کر کے العادل درمیانے راستے پہ چلنے والا ہے، یعنی کہ نہ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں مال لٹاتا ہے، نہ سود لیتا ہے، بیع کر کے کاروبار کر کے رزق حلال کما رہا اور کھا رہا ہے۔ اس کا تذکرہ آیا العادل بالبیع کا، جی ہاں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، جی تو یہ آپ جو پوری لمبی آیت ہے، یہ ایک دو آیتیں پڑھیں گے تو اس میں بیع کا بھی تذکرہ آ رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جنہوں نے یہ تفسیر بیان کی ہے سابق کی، ظالم کی، مقتصد کی، کہ اس سے مراد یہ لوگ ہیں۔ اچھا جی، وہ اور کہتے ہیں کہ والناس فی الاموال، لوگ جو ہیں مال کے معاملے میں اما محسن،
یا وہ نیکوکار ہوتے ہیں، وَإِمَّا عَدْلٌ یا وہ درمیانے راستے پہ ہوتے ہیں، عدل و انصاف کے راستے پہ، وَإِمَّا ظالم یا وہ کیا ہوتے ہیں، ظالم۔ کہتے ہیں فالسابق، سابق کون ہے؟ المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، سابق وہ ہے جو واجبات کے ساتھ ساتھ مستحب بھی ادا کرے۔ واجب کیا آپ کے مال میں جی؟ زکوٰۃ ادا کرنا، اور جو اس واجب کے ساتھ ساتھ نفلی طور پہ بھی صدقہ خیرات کرے، یہ کون ہو گیا؟ السابق۔ والظالم، اور ظالم کون ہے؟ آکل الربا، سود کھانے والا، او مانع الزکاۃ یا زکوٰۃ کو روک لینے والا جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ والمقتصد، مقتصد کون ہے؟ درمیانی درجے کا آدمی کون ہے مالی معاملات میں؟ الذی یؤدی الزکاۃ المفروضہ، جو فرض زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ولا یأکل الربا، اور سود نہیں کھاتا۔ وامثال هذه الاقاویل، اور اس جیسے اقوال آپ کو تفسیری کتب میں مل جائیں گے۔ تو اب اس مثال کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ اختلاف کون سا ہے پھر؟ کسی نے ظالم، مقتصد اور سابق کی تعریف کرتے ہوئے ان کو جوڑ دیا نماز کے ساتھ، کسی نے ان کی تعریف کرتے ہوئے جوڑ دیا مال کے ساتھ۔ اب کیا آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ مفسرین کے اقوال آپس میں ملتے ہی نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ اگر آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے تو یہ آپ کی اپنی لا علمی ہے، یہ آپ کی اپنی جہالت ہے۔ مفسرین میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مفسرین نے تفسیر کی ہے تفسیر بالمثال، انہوں نے آپ کو ظالم، سابق اور مقتصد کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، مختلف مثالیں دیتے ہوئے انہوں نے پورا اس کا مطلب بیان نہیں کیا۔ تو یہ اختلاف تنوع کی دوسری قسم ہے۔ اختلاف تنوع کی دوسری قسم کون سی ہے جی؟ لفظ عام ہو اور اس میں کئی ایک چیزیں داخل ہوں، اس کے افراد کئی سارے ہوں، اور آپ اس کا ایک فرد بیان کر دیں، دو فرد بیان کر دیں، ایک حصہ بیان کر دیں، دوسرا حصہ بیان کر دیں، تو یہ اختلاف تنوع ہے۔ اور چونکہ اس میں ان اقوال کو جمع کرنا ممکن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہی مثال لے لیں، ہم کیسے جمع کریں گے؟ ہم کہیں گے بھئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سابق بالخیرات وہ بھی ہے جو پہلے ٹائم پہ نماز پڑھ لیتا ہے، اور سابق بالخیرات وہ بھی ہے جو زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے اور حرام مال کمانے سے بھی بچتا ہے اور نفلی طور پہ صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ اور ایسے ہی جو ظالم ہے، وہ شخص بھی ظالم ہے جو نماز بالکل نہیں پڑھتا، وہ بھی ظالم ہے جو نماز کا وقت گزار دیتا ہے، اور وہ بھی ظالم ہے جو سود لیتا ہے یا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ بھی ظالم ہے۔ تو یہ لفظ عام ہے، اس میں یہ سب کچھ داخل ہو رہا ہے۔